अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने दो सवाल सोशल मीडिया पे रखे थे और उनका बेतहाशा रिस्पांस आया है। एक सवाल ये था कि आज़ाद कश्मीर में जो एयरपोर्ट है वो मीरपुर बनना चाहिए या कोटली बनना चाहिए। और दूसरा सवाल ये था कि क्या आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात बननी चाहिए जो कश्मीर बेस्ड हो और जिसका पाकिस्तान की सियासी जमातों से ना तो ताल्लुक हो और ना दुश्मनी हो। तो इन दोनों सवालों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जवाबात दिए। जो एयरपोर्ट से मुतल्लक सवाल था उसके ऊपर तो कम से कम 3,000 से ज़्यादा लोगों ने सवाल किया और बहुत सारे एंकर्स ने, वीलॉगर्स ने उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई, वीलॉग भी किए और बहुत डिस्कशन जारी है। और जब मैंने ये सवाल किए और मेरा मकसद ये था कि ये मालूम कर सकूं कि आज़ाद कश्मीर के लोग किस तरह सोचते हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल कहाँ पर पहुँचा है, उनके अंदर शऊरी बेदारी जो है वो कहाँ तक डेवलप हुई है। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, नताइज देखकर बहुत खुशी हुई। जो मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े और उसके बाद तो सच्ची बात है मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद भी की और कहा कि इस तरह के सवाल करने से लोग तकसीम होते हैं, लोगों के अंदर डिवीजन पैदा होती है। तो जनाबे वाला, मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि सवाल करना ज़रूरी है। जब सवाल आप करते हैं तो लोगों के जवाबात पता चलते हैं, क्योंकि हर शख्स ने जो है अपने दिल के अंदर वो एक जवाब खुद ही बनाया होता है। ये समझें कि हर शख्स ने अपने सीने में एक अलग से बुत तराशा होता है, लेकिन जब तक आप उसका मालूम नहीं होगा, आप उसको काउंटर आंसर नहीं करेंगे, उसका जवाबुल जवाब पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक लोगों को सही सूरत हाल समझ नहीं आएगी। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं या तरक्की याफ्ता माशरे हैं उसमें लोग सवाल करते हैं, फिर उनका जवाब दिया जाता है, तो इस तरह अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो मेरा ख्याल है कि सवाल और जवाब के अंदर कोई बुराई नहीं है, अलबत्ता जो है तहजीब के अंदर और लॉजिक के साथ सवाल और जवाब किया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपको आगे ले जाता है, पीछे नहीं ले जाता। तो अब मैं आता हूँ नताइज की तरफ। जो 3,000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो वो मैंने सारे नताइज मरतब किए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है वो नताइज देखकर, क्योंकि उसमें 60% ऐसे लोग हैं, 60% लोगों का ये कहना था कि जी आज़ाद कश्मीर तो सारा एक ही है, इसमें जहाँ भी एयरपोर्ट मुनासिब जगह पे बने हम सबको कबूल होगा। यानी लोगों के अंदर जो इलाकाई नफरत है वो ख़त्म हो रही है, उनके अंदर इत्तेहाद, यगानगत और के कौमी तशख़्ख़ुस जो है कश्मीर का वो उजागर हो रहा है और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और दूसरे नंबर पर 25% लोगों ने कहा कि ये मीरपुर में बनना चाहिए और उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक मीरपुर से नहीं था। ये भी बड़ी जो है एक हौसला अफजा बात है। फिर उसके बाद तकरीबन 10% लोगों ने ये कहा जी कि किसी सेंट्रल प्लेस पे बने जहाँ सारे कश्मीर को एक्सेस हो। और फिर 10% जो है उन्होंने ये कहा, कुछ ने कोटली का कहा, कुछ ने मुजफ्फराबाद का, बाग का, रावलाकोट का। तो ये तकरीबन 10% थे। तो ज़्यादा जो लोगों की राय है वो मीरपुर के हक में है और उससे भी ज़्यादा ये है कि कहीं भी बने उनको कोई एतराज़ नहीं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि एयरपोर्ट बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिलाशुबा एक तो ये है कि लोगों की सहूलियात, जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको सहूलत फराम की जाए। साथ साथ दूसरी आम बात जो है वो ये होती है कि एयरपोर्ट वहाँ बने जहाँ वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वायबल हो, यानी वहाँ आपको इतनी सवारियाँ मिल सकें। अगर इस लिहाज से आप देखें तो मेरे अपने नुक्ता नज़र से सबसे मौजूद जगह जो है वो मीरपुर है, क्योंकि मीरपुर के अक्सर लोग जो है वो बाहर हैं, इंग्लैंड में हैं, और फिर कोटली भी मीरपुर के साथ अटैच करता है, और फिर उसके अलावा जो गुजरात है, जेलम है, खारियाँ है, भिम्बर है, वो सारे मीरपुर के करीब हैं। तो इस तरह जेलम के, गुजरात के, खारियाँ के बहुत सारे लोग बैरून मुल्क हैं। तो ये जो एयरपोर्ट होगा कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ सवारियाँ भी होंगी और लोगों को फैसिलिटेट भी करेगा। इससे लोग जेलम के भी फ़ायदा उठाएंगे,
کھاریاں کے بھی فائدہ اٹھائیں گے، لالا موسا کے بھی فائدہ اٹھائیں گے، گجرات کے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور بھمبر اور کوٹلی کے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں بلا شبہ یہ ایئرپورٹ شاید نہیں بلکہ ایکچولی جو پونچھ ہے اور باغ ہے اور راولا کوٹ ہے یا مظفر آباد ہے اس سے دور ہے، ان لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر ایک لمبی پٹی ہے اور یہاں پر ہر جگہ پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا رائٹ اوے بننا جو ہے وہ مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے اور اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ تو میرپور ہی بننا چاہیے، تاہم راولا کوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے، باغ میں ایئرپورٹ بننا چاہیے اور مظفر آباد کے ایئرپورٹ کو بھی ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے تاکہ جو ہے ٹورزم جو ہے اس کو فائدہ ہو۔ بیسیکلی راولا کوٹ سے یا باغ سے یا مظفر آباد سے شاید جو عام لوگ جو ہیں بزنس مین یا لوکل مسافر وہ کم ہی ٹریول کریں، لیکن جو ٹورسٹ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹریول کریں گے، وہ آئیں گے اگر وہاں پہ چھوٹی فلائٹس جو ہے وہ شروع کی جائیں۔ آپ کراچی سے لوگ آئیں گے، پشاور سے آئیں گے، ملتان سے آئیں گے، لاہور سے آئیں گے، جو لوگ سیر سپاٹے کے لیے آنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر میں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی سہولت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باقی تینوں جو ڈویژن ہیں ان کے اندر جو ایئرپورٹس ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے، میرپور اور مظفر آباد اور باغ ڈویژن کے اندر اور پونچھ ڈویژن کے اندر اور باغ کے اندر نیا ایئرپورٹ جو ہے وہ بننا چاہیے ٹورسٹ کے لیے۔ لیکن انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ میرپور ہی بننا چاہیے چونکہ وہ اکنامیکلی بھی فیزیبل ہے اور وہاں کے لوگ باہر بھی زیادہ ہیں اور لوگوں کی فیسلٹی کے لیے بھی وہ ایئرپورٹ زیادہ ہے۔ تو جو وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھے گی، ضروریات بڑھیں گی، آپ کے ریسورسز بڑھیں گے تو باقی ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو سوال تھا میرا وہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعت جو ہے وہ بننی چاہیے، تو اس کے اوپر جو ہے تقریباً 90% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت بننی چاہیے جس کی نہ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کوئی دشمنی ہو، کوئی مخاصمت ہو اور نہ ہی وہ اعلیٰ ہو، بلکہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہو جو فیصلے اپنے آزاد کشمیر کے اندر خود کریں، آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر، ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرے، نہ کہ وہ اپنی پارٹیوں کے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی رائے کو یا ان کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے۔ تو یہ لوگوں کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے آزاد کشمیر کے 90% لوگوں کے اندر کہ آزاد کشمیر کے اندر ہی ایک ایسی سیاسی جماعت بننی چاہیے۔ ہاں جو باقی 10% میں تھے ان میں سے کوئی 5% لوگوں نے یہ کہا، 5 یا 4% لوگوں نے یہ کہا کہ جو لبریشن لیگ ایک پرانی جماعت ہے اس کو زندہ کیا جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نئی جماعت بننے سے کیا ہوگا، جو لوگ زیادہ مایوس تھے۔ تو شاید 1% لوگ جو تھے ان میں سے ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم کانفرنس جو ہے اسی کو کیوں نہ پروموٹ کیا جائے اور اسی کو زیادہ منظم کیا جائے، لیکن 90% لوگ جو ہے 90% سے زیادہ لوگ نئی جماعت کے حامی تھے۔ جہاں تک لبریشن لیگ کا اور مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، بلا شبہ وہ پرانی جماعتیں ہیں، لیکن لبریشن لیگ کو جو لوگ چلا رہے ہیں یا مسلم کانفرنس کو جو لوگ چلا رہے ہیں انہوں نے جس طرح سے جماعت کو پچھلے 70-75 سالوں سے یا 50 سالوں سے جب سے وہ بنی ہے چلایا ہے، ان کی پرفارمنس، ان کا منشور وہ سب کے سامنے ہے۔ بلا شبہ ان جماعتوں کے جو بانیان تھے جیسے چودھری غلام عباس صاحب یا سردار عبدالقیوم خان، سردار ابراہیم صاحب، وہ ان کا مقام اور تھا، ان کی اہلیت اور تھی، اور اسی طرح کے ایچ خورشید صاحب۔ لیکن اب یہ جماعتیں جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان کی تو عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور انہوں نے ان جماعتوں کو محض اپنی ایک کارپوریشنز بنا لیا ہے۔ ان جماعتوں کو نہ تو انہوں نے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ اپنے منشور کو حالات کے تقاضوں کے مطابق بدلا ہے، نہ عوام کے مسائل کی بات کی ہے، نہ نظریات کے اوپر بات کی ہے، بلکہ وہ صرف عہدے جو ہے ان تک محدود ہے۔ تو لہٰذا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی جماعت بنے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے کہ یہ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے۔ اگر بننی چاہیے تو اس کے خد و خال کیا ہوں، اس میں کون لوگ ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایکشن کمیٹی ہی جو ہے
وہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ کروائے، تو کیا ایکشن کمیٹی کو بھی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے یا کسی نئی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ تو یہ تو وہ خود ہی فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ایک بحث ہے جو اس وقت ضروری ہے کہ عوام کے اندر یہ بحث ہونی چاہیے، چونکہ سچی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں نا، ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتی ہیں، لیکن ان کی قیادتیں جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہیں، تو وہ نہیں ہٹا سکتے، تو لہٰذا عملاً جو ہے وہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور وہ بیچارے مجبور ہیں، تو لہٰذا جو لوگ خود مجبور ہوں وہ آپ کی رہنمائی کیا کریں گے، آپ کی قیادت کیا کریں گے، آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ تو اس پہ سوچیں، اس پہ بولیں، اس پہ بات کریں، گفتگو کریں، کمنٹس کریں، اور اس بحث کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور بحثیں جو ہے وہ ضرور اچھے نتائج پیدا کرتی ہیں اور لوگوں کے اندر ایک ہم آہنگی اور شعوری بیداری کو تقویت دیتی ہیں۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔